میرا ادارہ اور میری محنت اور میرے اسٹاف کی محنت کچھ اسی طرح سے ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح سے لے کر چلتے ہیں، اسٹڈیز کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا ہمارے ادارے میں انوائرمنٹ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ بچہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ہمارے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کر سکے، پھر ہم ان کے اوپر ورک کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ بچے بھی اچھا رزلٹ جنریٹ کرتے ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ اپنے پہلے سال کے اندر ہی علاقہ بھر میں اکبر سائنس اکیڈمی نے شاندار رزلٹ کا مظاہرہ کیا، جس میں ہمارے میٹرک کے اسٹوڈنٹ نے 1196 مارکس گین کیے۔ السلام علیکم، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں گلے رانا۔ آج ہم موجود ہیں والٹن کیمپس میں۔ والٹن ایریا کا ایک ایسا مشہور ادارہ پین اسکول کے نام سے مشہور ہے، اکبر سائنس اکیڈمی بھی یہ چلا رہے ہیں۔ حمزہ حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہاں کے پرنسپل ہیں اور کافی عرصے سے یہاں پہ یہ موجود ہیں اور ایجوکیشن میں ان کا کافی نام ہے۔ آج ان سے بات کرتے ہیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادارہ آپ نے کب شروع کیا؟ مس یہ ادارہ میں نے 2019 میں سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ، اور اکبر سائنس اینڈ کامرس اکیڈمی سے میں نے اس ادارے کا آغاز کیا تھا، اور پھر ریسنٹلی 2023 مارچ میں ہی میں نے اس کو پین اسکول، جو کہ ایک فرینچائز ہے جن کا ہیڈ آفس جوہر ٹاؤن میں ہے، تو ایک فرینچائز جو ہے اس ایریا میں آ کر لانچ کی ہے میں نے ایوننگ میں اکبر سائنس اینڈ کامرس اکیڈمی ہے۔ اچھا، یہ بڑا مشہور ہو گیا ہے آپ کا جو اسکول ہے، آپ کی جو اکیڈمی ہے نا، مطلب یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میرا آنکھوں دیکھا حال ہے جی کہ ہر بندہ جو ہے اپنا بچہ آپ کے ادارے میں بھیجنا چاہ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مس اس کی وجہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ کوئی بھی جو انسان کام کرتا ہے، اگر وہ پیشن سے کرتا ہے، محنت سے کرتا ہے، لگن سے کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے رستے لازمی آسان کرتے ہیں۔ اور میرا ادارہ اور میری محنت اور میرے اسٹاف کی محنت کچھ اسی طرح سے ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح سے لے کر چلتے ہیں کہ ان کے آپ سمجھ لیں کہ اسٹڈیز کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا ہمارے ادارے میں انوائرمنٹ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ بچہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ہمارے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کر سکے، اور جب ہمیں بچوں کے ایشوز پتہ چلنے لگ جاتے ہیں اور پھر ہم ان کے اوپر ورک کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ بچے بھی اچھا رزلٹ جنریٹ کرتے ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکبر سائنس اینڈ کامرس اکیڈمی اپنے پہلے سال کے اندر ہی علاقہ بھر میں اکبر سائنس اکیڈمی نے شاندار رزلٹ کا مظاہرہ کیا، جس میں ہمارے میٹرک کے اسٹوڈنٹ نے 1100 میں سے آؤٹ آف 1196 مارکس گین کیے، جو کہ میں کہوں گا کہ میری اور میرے اسٹاف کی اور ہماری محنت کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے نوازا ہے۔ بے شک ایک استاد جو ہے وہ باپ کا حیثیت رکھتا ہے، وہ والدین کے مقابلے پہ ہوتے ہیں کہ جی جیسا استاد ہے ویسا ماں باپ ہے۔ آپ لوگوں نے وہ ماحول پرووائڈ کیا ہوا ہے بچوں کو، مگر میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پرائیویٹ ادارہ ہے آپ کا، تو اس میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ میں کیا کمپیریزن کرتے ہیں آپ؟ مس پرائیویٹ ادارہ ہے، لیکن یہاں پر جو سلیبس ہے وہ چونکہ گورنمنٹ نے SNC جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے، اور وہ تمام ادارے پرائیویٹ جتنے بھی ہیں وہ اسی سلیبس کے اوپر ورک کر رہے ہیں۔ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی جو ہے وہ کام کرنے کی جو ابیلٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، تو ہم سلیبس سیم ہی پڑھا رہے ہیں، بٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، جو مجھے میرے بچوں کے لیے بہتر لگتا ہے ان کو کامیاب کرنے کے لیے، کیونکہ استاد جو ہے وہ خود تو بادشاہ نہیں ہوتا لیکن اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ بادشاہ بنا سکتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر جو ہے وہ ذریعہ نکالیں، سورس نکالیں، بچوں کو بیسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں، کلیمنگ سے دور ہو سکیں، بچوں کو جو ہے وہ رٹا سسٹم سے دور کیا جو اور کنسیپچوئل چیزیں لے کر آئیں، جس میں جسٹ لائک ہم ملٹی میڈیا کلاسز کرواتے ہیں، پھر روبوٹک کلاسز کرواتے ہیں کہ جو چیز بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے اگر اس کو وہ ویژولائز بھی کروا دی جائے تو اس کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہے وہ اس ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس ادارے میں خوش ہو کر آتے ہیں کہ انہیں یہاں پر کلیمنگ نہیں ملتی، انہیں یہاں پر کانسیپٹس ملتے ہیں۔ اچھا، میرے یہ سننے میں آیا کہ آپ کو گورنمنٹ ٹیچر کی جاب آفر ہو رہی تھی، بٹ آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے یہ کیا، کیوں؟ مس ایکچولی 2019 میں گورنمنٹ ٹیچر نہیں، لیکن مجھے ایئر فورس میں نے جو ہے وہ باقاعدہ اپلائی کیا، ٹیسٹ ہوئے، سلیکشن ہوگی، میں یہاں سے لاہور سے کوہاٹ میں PF بیس پر شفٹ ہو گیا، اور مجھے یاد ہے 2019 4 فیب کو میرا فرسٹ ڈے تھا کوہاٹ ایئر بیس پہ، لیکن میں چونکہ اس سے پہلے میرا جو کیریئر تھا وہ 2015 سے میں نے ٹیچنگ کا آغاز کیا تھا، اور یہ میرا ایک پیشن تھا، یہ مطلب میں مجبوری کے تحت نہیں کر رہا، الحمدللہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ایک پیشن تھا کہ میں اپنے ملک کے بچوں، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مجھے دی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے فلفل کر سکوں۔ تو آئی تھنک سو میں نے جسٹ 2 months وہاں پر PF بیس پر جو ہے وہ ٹریننگ کی، اور میں دین ریزائن کر کے، کیونکہ میں اپنے آپ سے سیٹسفائڈ نہیں ہو رہا تھا اس فیلڈ کو لے کر، تو میں نے گورنمنٹ جاب کو اسکپ کیا، اور میں 2019 اپریل میں ہی واپس آ کر میں نے اپنے باقاعدہ ادارے کا آغاز کیا، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہے یہ۔
تو آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ بچوں میں تعلیم بانٹیں اور شعور دیں بچوں کو. یہ ایک بڑا اچھا پیشن ہے, ہر بندہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہاں اور بھی بہت سے اسکول ہیں اس ایریا میں, تو کیا مقابلے کی فضا نہیں قائم ہوئی؟ اوبویسلی کمپٹیشن ہے اور بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, لیکن میں اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت ہی پازیٹیو لے کر چلتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے جو محنت کرنی ہے یا میرے اسٹاف نے جو محنت کرنی ہے, اللہ نے ہمیں اس کا صلہ لازمی دینا ہے, اور اس کا صلہ ہمیں ملتا بھی ہے. آپ کے سامنے ہے, ہمارا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. وہ صرف ہماری محنت, لگن, انتھک محنت ہے کہ جس میں ہم ٹائم کو نہیں دیکھتے, ہم ایکسٹرا کلاس کو نہیں دیکھتے کہ ایون کہ کسی بچے کو ایک چیز نہیں کلیئر ہو رہی, وہ ایکسٹرا کوچنگ ہمارے سے ڈیمانڈ کرتا ہے, تو ہم اس کو ایکسٹرا ٹائم میں بلا کر اس کے وہ کنسیپٹ کلیئر کروانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے اداروں کو تو میں مجھے نہیں پتا باقی اداروں کا, میں اپنے ادارے کی بات کروں گا کہ میرے پاس یہاں پر ایک پراپر کوچنگ کا نظام ہے, جس میں ضروری نہیں ہے کہ جسٹ 30 منٹس کا ایک لیکچر ہے اور اسی میں ہم بچوں کو کروائیں. اگر نہیں کانسیپٹ کلیئر ہوا تو ہم اگین اینڈ اگین بچوں کو پریکٹس کرواتے رہتے ہیں اس چیز کی. وہ تو سب کو ہی پتا ہے اس اکیڈمی کو لے کے یا اسکول کو لے کے کہ اسی طرح ہے. اچھا, ایک سوال میرا آپ سے اور یہ ہے کہ اب سننے میں یہ آیا کہ گورنمنٹ کی بکس جو ہیں وہ ہر پرائیویٹ ادارہ پڑھائے گا, جیسے بگن ہاؤس کہہ لیں, لائٹ کہہ لیں, بڑے بڑے اسکول. تو اگر ان میں بھی یہی کورس چلے گا تو پھر کیا فائدہ کہ لوگ کیوں اتنی فیسیں پے کریں ایسے اداروں. مس اس پہ میں جو ہے وہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ فوکس کا آپ کہہ سکتے ہیں, مینجمنٹ کا کہہ سکتے ہیں, اور بچوں کی گرومنگ کے لیے کہہ سکتے ہیں. تو پیرنٹس بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کس جگہ پر جا کر زیادہ گروم کرے گا, زیادہ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی, کیونکہ ہم نے بچے کو پریپیئر صرف اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے نہیں کرنا, ہم نے اپنے شہر کے لحاظ سے بھی کرنا ہے, اپنی کنٹری کے لحاظ سے بھی کرنا ہے کہ یہاں کا بچہ اگر پاکستان سے باہر بھی کسی ملک میں جائے تو وہاں پر اسے جو ہے سپورٹ ملنی چاہیے. اور اس لیے وہ پیرنٹس کو بہتر اندازہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولز اور پرائیویٹ میں کیا ڈفرینس ہے, یا لوگ پرائیویٹ کو کیوں پریفر کرتے ہیں. اس میں جسٹ فوکس کا ایشو ہوتا ہے, یا کچھ طریقہ کار میں نے اسٹارٹنگ میں ڈسکس کیا تھا کہ ہر ادارے کے جو پرنسپل ہے اس کا جو ایک کرائیٹیریا ہے, تدریس کی جو حکمت عملی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز کو پریفر کرتے ہیں. گورنمنٹ اسکول والے جو ہیں بچوں کو اس طرح وہ تربیت نہیں دیتے, وہ ان میں کانفیڈنس نہیں لے کے آتے جو پرائیویٹ اسکولز والے دیتے ہیں. یہ پلس پوائنٹ ہے ہر پرائیویٹ اکیڈمی کا, ہر پرائیویٹ اسکول کا. تو یہ تو گورنمنٹ والوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا توجہ دیں اپنے اساتذہ پہ جو بہت ہائی کوالیفائڈ ہیں, ان کو بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے استادوں کو یہ تمیز سکھائیں کہ اب ان بچوں کی تربیت انہوں نے کیسی کرنی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایک ہی کیمپس ہے یا اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے, کیا سوچتے ہیں؟ مس الحمدللہ اکبر سائنس اینڈ کامرس اکیڈمی, اور اس کا دوسرا کیمپس جو ہے وہ کوٹ لکھپت میں ہے, گورنمنٹ ڈگری کالج ماڈل ٹاؤن کے بالکل اپوزٹ ہے. اور سیکنڈلی ہم نے ریسنٹلی اپنا اس کا کیمپس جو ہے پین اسکول اور اکبر اکیڈمی کا وہ کوٹ ادو میں لانچ کیا ہے, جہاں پر میرے پارٹنر ہیں, وائس پرنسپل ہیں اس ادارے کے مسٹر عثمان خالد صاحب, جو اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور آنے والے سیشن میں ہماری بھرپور کوشش ہے کہ چونکہ میرا تعلق جھنگ سے ہے اور جھنگ کی ایک تحصیل ہے شورکوٹ, اور وہاں پر انشاءاللہ آنے والے کچھ منتھس میں انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم کیمپس لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو میرا ویژن جسٹ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذمہ داری ڈالی ہے, چونکہ ایک پیغمبرانہ شعبہ ہے, تو اگر میرے کندھوں پر اتنی ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو میں اس کو جتنا محنت کر کے آگے کی طرف لے جا سکوں مختلف شہروں میں, مختلف قصبوں میں, اتنا جو ہے وہ میں کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. چلیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور آپ اس چیز کو آگے لے کے جائیں. تعلیم جو ہے وہ بانٹیں, تعلیم ایک روشنی ہے جو آپ بانٹ رہے ہیں. سر آپ لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں ان بچیوں کو جو آپ کے پاس پڑھتے ہیں یا جو آپ کا شو دیکھیں گے؟ میں صرف اسٹوڈینٹس کو یہی کہوں گا کہ بیٹا کلیمنگ سے دور ہو جائیں. کلیمنگ سمجھ لیں کہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی ہے, اور جب تک ہمارے اندر کلیمنگ رہے گی ہم کچھ جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے. تو رٹا سسٹم ختم کریں, کانسیپٹس کی طرف آئیں, اور جہاں پر بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کوشش یہی کریں کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں, اپنے والدین کی عزت کریں, اور اپنے کانسیپٹس کو جو ہے وہ 100% کلیئر کریں. جی ہمارے ساتھ موجود تھے حمزہ حیدر صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ پڑھو گے, لکھو گے, بنو گے نواب, کھیلو گے, کودو گے تو ہوگے خراب. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, آپ نے اتنا وقت دیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.